روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضرت الیاس عطار قادری اپنے شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے صفحہ 106 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یقیناً روزہ رکھنے کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ آئیے روزہ رکھنے کے طبی فوائد پر جدید تحقیق سنتے ہیں۔ میڈیکل ٹرمینالوجی کے مطابق خاص مدت کے لیے اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل سے جسم میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ جو آخری کھانا آپ نے کھایا وہ یقیناً سحری کا ہوگا۔ جسم اس کھانے سے توانائی حاصل کرتا رہتا ہے، 6 سے 7 گھنٹے تک اسی کھانے سے توانائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ پھر اب جسم کو توانائی چاہیے، پر آپ کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ روزہ ہے، تو اب توانائی کہاں سے آئے گی؟ تو اب جگر میں اور پٹھوں میں یعنی مسلز میں اور لیور میں خاص قسم کے گودام بنے ہوتے ہیں جس میں انرجی سٹور ہوتی ہے۔ وہاں سے انرجی استعمال کی جاتی ہے، اور جب وہ بھی استعمال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جسم میں جو زائد چربی یعنی ایکسٹرا فیٹس ہوتے ہیں وہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو روزے کا پورا پیریڈ ہے، اس میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، زہریلے گندے مواد جسم سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ذہنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کی سوجن، لبلبے کی سوجن، روزوں میں ان بیماریوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر واقعی اچھے انداز میں روزہ رکھا جائے تو فیٹس بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، کولیسٹرول کا لیول بھی مینٹین رہتا ہے، زائد چربی بھی کم ہو جاتی ہے، اور ایک اور ضروری بات، جب کھانا پیٹ میں نہیں ہوتا تو جسم کو اور بہت سے ضروری کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مثلاً جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا پیٹ میں پہنچ جاتا ہے تو دماغ نے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، تو جب ہم کھانا نہیں کھا رہے تو دماغ کو موقع مل جاتا ہے کہ جسم کے زیادہ ضروری کاموں کو سر انجام دیا جا سکے۔ نئے خلیوں کی پیداوار میں بھی روزہ رکھنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ خون کی روانی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ رمضان میں گھر کے بنے کھانوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور جنک فوڈز کا استعمال کم ہو جاتا ہے، اور رات کو تراویح ورزش کا کام کرتی ہے، جس سے نہ صرف روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ انسانی جسم بھی تندرست اور توانا رہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ انسان کی ظاہری خوبصورتی، جلد کی تازگی، بالوں، حتیٰ کہ ناخنوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ 16 گھنٹے کے روزے کے بعد انسانی جسم میں موجود زہریلے مواد اور دیگر فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، یوں جسم کو فاسد مادوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ روزہ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، بلکہ روزہ تو کینسر، امراض قلب اور شریانوں کی بیماریوں کے آگے ڈھال ہے۔ روزے کی حالت میں جسم ایسے ہارمونز کو پھیلاتا ہے جو جلد کی خوبصورتی اور بالوں کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، یہاں تک کہ روزے سے انفیکشن، بیکٹیریا کی روک تھام پیدا ہوتی ہے۔ روزے کے فیوز و برکات سے تو یوں مسلمان صدیوں سے فیض یاب ہوتے آ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے روزے کے سائنسی اور طبی فوائد بھی آگے آتے جا رہے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اگر اعتدال اور میانہ روی رہے گی تو پھر ہی یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر ہم لیئرز سپائل اپ کرتے چلے جائیں گے، تہے چڑھاتے چلے جائیں گے، ایک افطاری کے وقت کھانا کھایا، پھر رات کا بھی کھانا کھایا، پھر سحری اور رات کے درمیان بھی ایک کھانا کھا لیا، پھر سحری میں بھی کھانا کھایا، تو اتنی لیئرز اگر چڑھتی چلی جائیں گی تو ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا۔ وزن کم نہیں بلکہ وزن زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال روزہ رکھنے کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔